رمضان 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 ماہ غفران ماہ غفران ماہ غفران ماہ رمضان 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 ماہ غفران ماہ غفران ماہ غفران ماہ رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان علی احمد مکی اور آپ دیکھ رہے ہیں انعام رمضان ٹرانسمیشن 2022 اسلامک یوتھ پارلیمنٹ کے آفیشیل فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر۔ محترم ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ الحمدللہ عز و جل رمضان المبارک کا بابرکت سعادتوں والا مہینہ جاری و ساری ہے۔ 2 عشرے گزر چکے ہیں، تیسرا عشرہ بھی اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو خوب رب تعالیٰ کی عبادت کیجئے۔ اگر ابھی تک آپ نے کچھ بھی نہیں کیا تو ابھی بھی کچھ دن باقی ہیں، اہتمام کیجئے، اہتمام کے ساتھ رب تعالیٰ کی عبادت کیجئے، خوب گریہوزاری کیجئے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ اگلے سال ہم نے رمضان میں ہونا ہے، یعنی ہمیں رمضان نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو ناظرین کرام، ہماری نشریات کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ یکم رمضان سے آج تک مختلف موضوعات پر ہم حاضر خدمت ہوئے ہیں، تو حسب معمول آج بھی ایک نئے موضوع کے ساتھ اور الحمدللہ عز و جل آج بالکل نئے پینل کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ تو آئیے ناظرین کرام، بلا تاخیر میں چاہوں گا کہ آپ کو آج کے پینل کا تعارف کروا دوں۔ تو میرے ساتھ ہی تشریف فرمایا جناب حضرت علامہ مولانا محمد سخاوت رضا مدنی صاحب۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں قبلہ کا کہ آپ نے آج کے پروگرام کے لیے وقت عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ آپ کا بہت مشکور ہوں، آپ نے اپنی اتنی زیادہ مصروفیات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ جی ناظرین کرام، ابھی آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں محترم علامہ سخاوت رضا مدنی صاحب کو قبلہ کے ساتھ ہی تشریف فرما ہے شہر لاہور کی بہت ہی خوبصورت آواز۔ جی ہاں ناظرین کرام، عمر کم ہے مگر کام بہت بڑا ہے۔ جی کام کیا ہے؟ آپ کرتے ہیں ثنا خوانی، جناب محترم محمد حمزہ قادری صاحب۔ میں آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں حمزہ بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی اللہ پاک کا کرم۔ ماشاء اللہ، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے آج کے پروگرام کے لیے وقت عطا فرمایا۔ ناظرین کرام، آئیے پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آج کے پروگرام کا موضوع آپ کے ساتھ شیئر کروں، آج کے پروگرام کا ٹاپک کیا ہے میں شیئر کروں، میں بڑھنا چاہوں گا محترم جناب محمد حمزہ قادری صاحب کی جانب، اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پروگرام کے آغاز میں ہی ایک کلام شامل کیجیے۔ سایاں نظر کرم دی کر سون آوے، سایاں نظر کرم دی کر سون آوے، سن عرض میری سن عرض میری، سایاں نظر کرم دی میں تتڑی دیاں سن لے ہوا، میں تتڑی دیاں سن لے ہوا، میں تتڑی دیاں سن لے ہوا، شان تیری تو میں واری جاوا، شان تیری تو میں واری جاوا، میری خالی جولی برسوں نے جاوے، میری خالی جولی برسوں نے جاوے، سن عرض میری سن عرض میری، سایاں نظر کرم دی سونے سونا مکھ تے دکھا دے، سونے سونا مکھ تے دکھا دے، سونے سونا مکھ تے دکھا دے، جگ دے دکھڑے مار
ਮੁਕਾ ਦੇ ਜਗ ਦੇ ਦੁਖੜੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰੱਖ ਸੋਹਣੇ ਆਵੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰੱਖ ਸੋਹਣੇ ਆਵੇ ਸੁਣ ਅਰਜ਼ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਅਰਜ਼ ਮੇਰੀ ਸਾਇਆ ਨਜ਼ਰੇ ਕਰਮ ਦੀ ਹੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਤੇ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਓ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਤੇ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਓ ਸਾਡਾ ਮਾਨ ਤਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਓ ਸਾਡਾ ਮਾਨ ਤਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਓ ਸਾਨੂੰ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰੱਖ ਸੋਹਣੇ ਆਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰੱਖ ਸੋਹਣੇ ਆਵੇ ਸੁਣ ਅਰਜ਼ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਅਰਜ਼ ਮੇਰੀ ਸਾਇਆ ਨਜ਼ਰੇ کرم دی اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے ہیں حمزہ بھائی، ماشاء اللہ، کیا خوبصورت انداز میں خوبصورت آواز کے ساتھ آپ نے یہ کلام پیش کیا. حمد باری تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا پڑھنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور آپ کی اس آواز میں مزید سوز و گداز عطا فرمائے. اور ناظرین کرام، یہ بزرگان دین سے سن رکھا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں عشق رسول مزید بڑھ جائے تو خوش الحان ثنا خان سے حضور کی نعت سنی جائے. تو یقیناً محترم حمزہ قادری صاحب خوش الحان ثنا خان ہیں، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے بھی بہت لطف اٹھایا ہوگا. ناظرین کرام، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اول تاخیر ہمارے پروگرام کا حصہ بنے رہیے گا. اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا فیس بک پیج لائک نہیں کیا یا ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جائیے اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. جی تو ناظرین کرام، آئیے ابھی بڑھ رہے ہیں آج کے پروگرام کے موضوع کی جانب. جی ہاں، آج کے پروگرام کا موضوع ہے بغیر حساب کے جنت میں لے جانے والے اعمال. بغیر حساب کے جنت میں لے جانے والے اعمال. ناظرین کرام، انشاءاللہ اس ٹاپک پر، اس عنوان پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، مگر شرط یہ ہے کہ آپ ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنے رہیے. اور آج اس ٹاپک پر، اس عنوان پر گفتگو کے لیے ہم نے قبلہ علامہ سخاوت رضا مدنی صاحب ان کو بھی مدعو کر رکھا ہے. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاج کیسے ہیں؟ میں ٹھیک الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک الحمد للہ رب العالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے. قبلہ آج کا موضوع جس طرح میں نے ابھی ناظرین کے ساتھ شیئر کیا کہ بغیر حساب کے جنت میں لے جانے والے اعمال. تو سب سے پہلا جو سوال ہے بیسک میں اسی موضوع کے حوالے سے ہی کرنا چاہ رہا تھا، وہ یہ ہے کہ کیا جس طرح اسلام کے جو ہیں وہ 5 ارکان ہیں مخصوص کیے گئے ہیں اور اس میں جو فرض چیزیں ہیں ہمارے لیے، کیا یہ ارکان اسلام جو ہیں ان کے علاوہ بھی کچھ ایسے اعمال ہیں جو بندہ کر کے جنت میں جا سکتا ہے، جنت میں داخلہ ہو سکتا ہے اس کا؟ اس کے حوالے سے کچھ رہنمائی فرما دیں آغاز میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ نے مدعو کیا. جی اللہ آپ کو برکت دے. جزاک اللہ خیرہ. آمین. اصل میں بنیادی جو ہم نے 5 ارکان اسلام سنے ہیں وہ تو اساس ہے، ان میں کلمہ طیبہ ہے، یہ اساس ہے، بنیاد ہے، اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے. جی بالکل. اس کے علاوہ کلمہ طیبہ کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، یہ ساری چیزیں آتی ہیں. لیکن اس کے بعد جو ہے چند چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے بندے کو جنت میں داخل فرماتا ہے. اللہ بتائیں پھر ہمارے ناظرین کو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں اگر وہ شخص کر لیتا ہے تو بغیر حساب کے جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا فرض تو وہ ہے کہ جو والدین سے حسن سلوک کرتا ہوگا. اللہ اللہ. اور والدین سے حسن سلوک کا تو جا بجا قرآن پاک میں بھی کئی مرتبہ ارشاد ہوا. جی. بلکہ ایک آیت نے تو کرنے کے بالکل کلوز اس چیز کو بھی ذکر کیا کہ اف لکم، اس کو بھی ذکر کیا کہ والدین کو اف تک بھی نہ کہوں. اللہ.
اب یہ کہ والدین واقعتاً ہی دیکھیں ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی جنت رکھی ہے ہم، بے شک. تو اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کے مرتبے کو اعلیٰ کیا ہے، بلند کیا ہے. جی تو والدین تو یہ بھی ہے نا، والدین کی ہستی کہ بچہ جب بچپن میں چلنا نہیں جانتا تو والدین ان کو چلانا سکھاتے ہیں. جی جی بالکل. جب کچھ کھانا نہیں جانتا تو والدین اس کو منہ میں چبا چبا کے اس کے منہ میں دیتے ہیں. جی بالکل. ٹھیک ہے. جب بولتا نہیں ہے تو والدین کچھ الفاظ دیتے ہیں تو بچہ اس وقت بولنا شروع کرتا ہے. والدین کے تو ویسے ہی احسانات اتنے زیادہ ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص والدین سے حسن سلوک کرتا ہے ایسا شخص بغیر حساب کے جنت میں جائے اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا کہنے. گا. بغیر حساب کے یہ شخص جنت میں جائے گا. دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا، میرے آقا نے فرمایا کہ جس کی ذرائع آمدنی کم ہو اولاد زیادہ ہو. ذرائع آمدنی کم ہو اولاد زیادہ ہو اور وہ پھر بھی حرام سے بچتا ہو. اللہ اکبر، سبحان اللہ. دیکھیں اس کا برعکس اگر کرتے ہیں کہ اولاد کم ہو ذرائع آمدنی زیادہ ہو تو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے، نہیں ہوتی، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس میں کہ آمدنی زیادہ ہے اولاد کم ہے، مطلب کھانے کے لیے زیادہ ہے کھانے والے کم ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی جی. لیکن جہاں پہ کھانے والے زیادہ ہوں لیکن آمدنی کم ہو، آزمائش تو وہاں پہ آتی ہے. جی بالکل. تو وہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ ذرائع آمدنی کم ہو اولاد زیادہ ہو اور پھر بھی حرام سے بچتا حرام ہو. سے بچے. قبلہ ویسے بھی اس دور میں جس طرح آج کل مہنگائی کا دور ہے اور ہر بندہ 2 وقت کی روٹی کو ترس رہا ہے، ایسے ہی ہے. تو اس دور میں تو یہ جو حرام والی آپ نے بات کی ہے، واقعی اس دور میں اس چیز سے بچنا بہت مشکل ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس پر خاص کرم ہو وہ بندہ ہی بچ سکتا ہے اس چیز سے. تو واقعی یہ بات بہت اہم فرمائی آپ. اب یہ دیکھیں کہ وہ شخص جو حرام سے بچتا ہوگا انعام کیا ہے. فرمایا کہ یہ بھی شخص بغیر حساب کے جنت میں چلا جائے گا. دیکھیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کا وقت ہے جلدی چلے جایا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کچھ واضح و نصیحت فرماتے لیکن اس سے پہلے یہ چلے جایا کرتے. چند روز ایسے گزرے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے پوچھا اے ابو دردہ ایسے کیوں کرتے ہو، جلدی کیوں چلے جاتے ہو؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں کھجوریں پکنے کا موسم ہے اور میرے پڑوسی کے ہاں ایک کھجور ہے اور اس کی شاخیں جو ہے میرے گھر کی طرف جھکی ہوئی ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چلا اس وجہ سے جاتا ہوں کہ جب مدینہ میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو کھجوریں میرے گھر کے اندر بھی پڑوسی کے کھجور سے گر کے آ جاتی ہیں. میں صبح صبح جا کے واپس ان کے گھر کی طرف وہ پھینک دیتا ہوں، ڈال دیتا ہوں تاکہ میرے بچے کہیں ان کھجوروں کو اپنے منہ میں نہ ڈالیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا ذرائع آمدنی کم ہو اولاد زیادہ ہو پھر بھی وہ حرام سے بچتا ہوگا. میرے آقا نے فرمایا کہ ایسا شخص بھی بغیر حساب کے جنت میں جائے گا. تیسرے نمبر پر جو ارشاد فرمایا میرے آقا نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے اتنی سچی پکی توبہ کی کہ اس کے لیے دوبارہ گناہ کی طرف جانا اتنا مشکل ہے کہ جس طرح دودھ کا تھن میں واپس جانا مشکل ہے نا، اس شخص کا دوبارہ گناہ کی طرف جانا مشکل ہے. فرمایا اس نے اتنی سچی پکی توبہ کی اور یہ ویسے بھی مغفرت کا عشرہ گزرا تو آگے جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. تو بندے کو چاہیے کہ یہ ایسی سچی توبہ کر لے. ماہ رمضان المبارک تو ہر سال آتا ہے اور چلا جاتا ہے. بندہ کسی سال ایسی سچی توبہ کر لے کہ اس کے بعد گناہوں کی طرف نہ پلٹ کے جائے. بندہ اس کے بعد توبہ کر لے کہ مالک تو نے دیا جو دیا میں اس کے اوپر ہی اتفاق کرتا ہوں. مالک میں جو ہے میں حرام کی روزی بھی نہیں کھاؤں گا. مالک میں تیری نافرمانی بھی نہیں کروں گا. مالک میں لوگوں کا مال بھی نہیں کھاؤں گا، کسی طریقے سے کوئی بھی گناہ نہیں کروں گا. تو یہ شخص نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص کہ جو اتنی سچی پکی توبہ کی کہ دوبارہ گناہ کی طرف جانا اس کے لیے اتنا مشکل ہو جیسے دودھ کا تھن میں واپس جانا مشکل. اچھا یہ یہاں تک 3 تھے. اب چوتھے نمبر پر اس عورت کے لیے ارشاد فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے آقا نے فرمایا کہ وہ عورت
جس نے اپنی ساری خوشیاں اپنے خاوند پر نچھاور کر دی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے آقا نے فرمایا کہ ساری خوشیاں اپنے خاوند پر نچھاور کر دی، مری اس حال میں کہ اس کا خامد اس سے خوش تھا. اللہ اکبر. آج کل گھروں کے اندر شکوے ہوتے ہیں نا، شکایات ہوتی جی، ہیں ایسا ہی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے. بعض ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اس طرح سے وہ کر رہی ہوتی ہیں کہ گلے شکوے کر رہی ہوتی ہیں کہ جی، وہاں جی. یہ سہولت نہیں ہے، وہاں وہ سہولت نہیں ہے، یہ فلاں چیز ہونی چاہیے تھی، یہ اس طرح سے ہونا چاہیے تھا. لیکن اس چیز کو اگر دیکھ لینا تھوڑا کہ اس عورت کے لیے انعام کیا ہے. میرے آقا نے فرمایا اللہ کہ اکبر. اس عورت کے لیے انعام کہ یہ عورت ان چیزوں پہ اگر صبر کرتی دنیا سے جائے گی، اس کا خامد خوش ہوگا، بغیر حساب کے جنت میں سبحان جائے اللہ. گی. یعنی ایک یہ جو گلے شکوے ہیں، اگر ان سے بچنے کا ایک طریقہ دیکھا جائے تو یہ بھی ہے کہ ہاں اگر جی. اس کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ حضور کا یہ فرمان اس کے ذہن میں ہے، ذہن نشین ہے، جی تو وہ یقیناً ان سب چیزوں سے بچ سکتی بچ ہے. سکتی ہے. جی بالکل. دیکھیں تقویٰ یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچے، جی انسان گناہوں سے بچے. جن چیزوں کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا نا ان کو کرے، اور جی. جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے باز رہے. ان سے بات رہے. اور زندگی میں کوشش کرے کہ زندگی میں کبھی بھی بندے کے ہاں گناہ نہ لگے، بندے کی زندگی میں کبھی بھی گناہ نہ آئے. کوشش یہ کرے کہ زندگی ایسی گزارے. بالکل. جی بالکل ٹھیک ہے. ایسا. اور یہ تو ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں ان چیزوں کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا کہ یہ عمال کرو گے جی نا بالکل ایسا ہی سیدھا ہے. بے جنت شک، میں بے جاؤ شک. گے، سبحان اگر اللہ. یہ عمال کرو گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے. ٹھیک ہے. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں مرنے سے پہلے گویا کہ مرنے کی تیاری کا وقت دے دیا. اللہ فرمایا کہ اکبر. مرو اس حال میں کہ گویا کہ تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ. سبحان یہ عمال کرو گے تو سیدھے جنت میں جاؤ گے. جی بالکل. سبحان اللہ. ناظرین کرام، قبلہ علامہ صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں کچھ ایسے اعمال بیان فرمائے کہ جو بغیر حساب کے جنت میں داخلے کا سبب بنتے ہیں، اور وہ قبلہ نے بیان فرمائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کی روشنی میں. کیا خوبصورت انداز میں آپ نے بیان فرمائے. 4 اعمال قبلہ نے بیان فرمائے اور آپ نے سن بھی لیے ہوں گے. اچھا قبلہ، یہ تو تھا کہ کون سے وہ اعمال ہیں جو بندے کو بغیر حساب کے جنت میں لے کے جائیں گے. اب یہ جنت میں جانے والے اعمال تھے، جنت میں لے کے جانے والے اعمال جو آپ نے بیان فرمائے، جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں. اب کیا کوئی بد نصیب شخص ایسا بھی ہے، کیا کچھ بد نصیب ایسے بھی ہیں کہ جو جنت کی خوشبو تک بھی سونگ نہیں پائیں گے؟ کیا ایسے بھی کوئی روایت ملتی ہے؟ اس حوالے سے بھی کچھ ہے؟ جنت کی خوشبو جو ہے نا یہ 1000 میل دور سے آنی شروع ہو جائے گی. اللہ کتنی دور سے؟ 1000 میل دور سے آنی شروع ہو جائے گی. آپ بتائیں کہ کتنی دور سے جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہوں گی. تو جو جنت کے اندر ہوگا، اللہ تصور تو کیا کریں کہنے، جو بہت جنت گہری کے بات ہے. اندر ہوگا جی جی بالکل. اللہ اس کو کیسے جو ہے وہ نواز رہا ہوگا. لیکن ایسے اشخاص ہیں، ایسے بد نصیب لوگ ہیں کہ جو جنت کی خوشبو اتنی دور سے آ رہی ہوگی اس کو بھی سونگ نہیں پائیں گے. اللہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے، ارشاد فرمایا جو شخص قطع تعلق کرنے والا ہوگا، قطع تعلق کرنے والا، ایسا شخص جنت میں تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ پائے گا. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے گھروں کے اندر بھی جھگڑے ہوتے ہیں، گھروں کے اندر بھی ہوتے ہیں، باہر بھی ہوتے ہیں. اچھا کسی جگہ پہ ہم کام کر رہے ہیں تو وہاں آفس میں ہوتے ہیں، دیگر ایسی جگہوں پہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. مطلب یہ اچھا پھر یہ کہ ناراضگی کے بارے میں آیا نا کہ 3 دن تک اگر کوئی شخص اپنی ذات کی وجہ سے کسی قسم کی لڑائی جھگڑے میں وہ رہتا ہے تو فرمایا کہ اس کی اب 3 دن جب گزر جاتے ہیں تو اللہ نماز اور روزہ حج کوئی بھی عبادات قبول نہیں کر رہا ہوتا. اچھا یہ کئی افراد ایسے ہیں اس کے اندر ملوث ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. گویا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم رشتہ داروں کو بھی دیکھیں نا، مجھے فلاں نے فلاں شادی پہ نہیں بلایا تھا، فلاں کی اگیش تھی تو اس پہ مجھے نہیں بلایا تھا. اچھا چھوڑیں اور طبقے چھوڑیں، بالکل کلوز لے لیے جائیں، والدین کے ساتھ ناراضگی ہوتی ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ ناراضگی ہوتی ہے، ہاں بالکل کلوز رشتے جو ہوتے ہیں جن کے بغیر بندے کا گزارا نہیں، ان کے ساتھ بھی بعض دفعہ اتنے دنوں تک لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. فرمایا ایسا شخص جو قطع تعلق کرنے والا ہے جنت میں تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ. اللہ اکبر اللہ اکبر. دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ بوڑھا زانی، ایسا شخص بھی جو ہے یہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ پائے گا. تیسرے نمبر پر میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے جو ارشاد فرمایا
میرے آقا نے فرمایا کہ جو شخص اپنے پانچے ٹخنوں سے نیچے تکبر کی وجہ سے لٹکائے گا، یہ شخص بھی جنت میں تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ اور چوتھے نمبر پر وہی ارشاد فرمایا جس کو ہم نے دیکھا کہ جنت میں جانے کا سبب بھی بنتی ہے کہ والدین سے حسن سلوک، لیکن یہاں پہ فرمایا کہ جو شخص والدین کی نافرمانی کرتا ہے وہ بھی شخص جنت میں تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا، اللہ، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا، جنت کی والدین کا خوشبو بھی نہیں نافرمان۔ سونگھ پائے گا۔ آج تو یہ اس چیز کی کثرت ہے کہ بلا والدین کی نافرمانی کو تو بہت معمولی سمجھا گیا آج کل۔ آج تو اس کو اولاد جو ہے وہ کچھ بھی نہیں سمجھتی ہے، ہر باپ بات کر رہا ہے تو اولاد کہتی ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ پرانے دور کے ہو۔ ایسی ہے، تو یعنی آج اس چیز کو بہت نارملی اس کو فیل کیا جاتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل چیز ہے دیکھیں اسلام سے دین سے دوری، جب اس کی اویئرنیس نہیں ہے نا تو پھر انسان ماں باپ کو کیا، رشتہ داروں کو کیا، عزیزوں کو کیا، ان کو کوئی بھی خبر نہیں ہوتی۔ بڑی چیز یہ ہے کہ انسان تھوڑا کوشش کرے۔ دیکھیں ہم نے ڈگریاں اکٹھی کر لی، سب کچھ کر لیا، بندہ کوشش کرتا ہے، بچپن سے لے کے ماں باپ کی بھی ایک دوڑ ہوتی ہے، میں بچے کو جو ہے وہ اچھے اسکول، اچھے کالج، اچھی یونیورسٹی میں جو ہے نا، پھر جب بندہ پی ایچ ڈی تک چلا گیا، پی ایچ ڈی کر لی، اس کے بعد کیا ہے بچے کو چیو کلمے نہیں آتے، بچے کو نماز پڑھنی نہیں آتی ہے، بچے کے یہ دیکھیں حالات ہوتے ہیں ماں باپ کا۔ ظاہری بات ہے ہر بندے نے جانا ہے دنیا سے جانے کے بعد بچے کو جنازہ نہیں پڑھنا آتا، کفنانا نہیں آتا، دفنانا نہیں آتا، تو یہ گھر گھر رونا ہے کہ جب دین سے دوری ہوگی تو ظاہری بات ہے یہ سب کچھ ہوگا۔ اچھا، دین سے دوری تو اب کیا ایسی صورتحال ہوگی، کس طرح دین کے قریب کیسے ہوا جا سکتا ہے آج کے اس دور میں، جب کہ یہ پرفتن دور ہے، برائیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، نیکی کہیں کہیں نظر آ رہی ہے، تو اس دور میں اس آج کے اس معاشرے میں کیسے بندہ دین کے قریب ہو سکتا ہے جبکہ اس کے دوست بھی ایسے ہیں جو اس کو برائیوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ تو اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرما دیں۔ ایک تو بنیادی چیز ہے بندہ دیکھیں، ایک آپ نے مثال سنی ہوگی، خربوزہ خربوزے سے رنگ پکڑ لیتا ہے۔ جی جی، اپنی جو نجی محفلیں ہیں نا اس میں چیک کریں، نجی محفلوں کو درست کریں، ٹھیک ہے، اپنا جب ظاہری بات ہے جہاں بندہ بیٹھتا ہے کہ اچھے دوست بھی ہوتے ہیں برے دوست بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی جو بیٹھک ہوتی ہے نا اس کو بندہ ٹھیک کرے۔ اچھا جب اس کو ٹھیک کرے گا کہ اچھے دوست مطلب یہی نہیں کہ جو آپ کو کاروباری اچھے لگتے ہیں آپ کو جو ہے نا، یہ نہیں، اچھے دوست یہ کہ جو آپ کو نماز کی دعوت دیتے ہیں، اچھے دوست جو آپ کو دین کی طرف دعوت دیتے ہیں، اچھے دوست جو آپ کو دینداری سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اچھے دوست ہیں۔ اور پھر یہ کہ دوسری چیز دیکھا جائے، میں نے جیسے پہلے بات کی نا کہ ہماری دوڑ ہوتی ہے میرا بچہ اچھی سے اچھی تعلیم وہ حاصل کرے، جی ایسا ہی ہے۔ اگر ہم بچے کو بچپن سے لے کے دیگر تعلیموں کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم دلوا دیں، دیگر تعلیموں کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم دلوائیں، جب یہ دلوائیں گے تو یہ جو ہم رونا رو رہے ہوتے ہیں نا اس طرح کا رونا نہیں رونا پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے کہ دیکھیں اب ادارے ہیں الحمدللہ عز وجل، دعوت اسلامی کے ادارے ہیں، کتنے سارے ادارے ہیں، اس میں مدرسۃ المدینہ پڑھائیں، جامعۃ المدینہ پڑھائیں، ڈھیروں کورسز ہو رہے ہیں، وہ کورسز کروائیں۔ اچھا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، شارٹ کورسز بھی ہیں، شارٹ کورسز کروائیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے، آپ نہیں آ جا سکتے باقاعدہ طور پر کہیں اسٹڈی کرنے کے لیے، تو دیکھیں دعوت اسلامی نے ایک ادارہ ہے ہمارا فیضان آن لائن اکیڈمی کا، اس میں ایڈمیشن۔ فیضان آن لائن اکیڈمی؟ جی فیضان آن لائن اکیڈمی مطلب آن لائن قرآن بھی سکھاتے ہیں، آن لائن درس نظامی بھی سکھاتے ہیں، آن لائن جو ہے یہ دیگر کورسز، یعنی بندہ گھر بیٹھے اتنا سارا علم دین حاصل کر سکتا ہے، گھر بیٹھے ہی یہ علم دین حاصل کر سکتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ کہ یہ نہیں ہے کہ یہ آپ جب ایڈمیشن لیں گے تو صبح 8 بجے سے 4 بجے تک یہ آپ کا نہیں، آپ کی مرضی کے مطابق ٹائم آپ کو ملے گا کہ جس ٹائم آپ پڑھنا چاہتے ہیں نا اس ٹائم میں آپ کو ٹائم ملے گا کہ میں صبح میں فارغ ہوں، نماز کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، یعنی 24 گھنٹے آپ جب مرضی پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں۔ یہ تو بہت بڑا شاہکار ہے دعوت اسلامی کا، الحمدللہ۔ اور اچھا اگر میں اب 2 بجے رات کو پڑھنا چاہ رہا ہوں، 3 بجے پڑھنا چاہ رہا ہوں تو اس ٹائم پہ بھی کیا اویلیبل جی ہوں گے؟ جی 24 گھنٹے کی سہولت موجود ہے اس میں، آپ جس ٹائم بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں۔ اچھا یہ بھی ایک مزے کی بات ہے، دیکھیں دیگر اداروں کے اندر دیکھا گیا ہے کہ بعض چیزوں کا یہ نہیں ہوتا کہ یہاں پہ اسلامک قوانین کیا ہیں کس طرح سے ہیں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ دعوت اسلامی میں یہ ہے کہ اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں کو پڑھاتے ہیں، اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کو پڑھاتی ہیں۔ اچھا کہیں یہ نہیں ہے کہ اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کو وہ پڑھا رہے ہوں، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
بالکل یہ کہ اسلامی بہنوں کو پڑھا رہی ہیں اس طرح سے، یعنی بالکل کل صاف شفاف تعلیم، ایسی پیاری تعلیم. آپ آفس میں جائیں، آپ اسکول میں جائیں، آپ جاب کریں، آپ کے گھر کے اندر قرآن کی تعلیم چل رہی ہے، آپ کے گھر کے اندر وہ درس نامی چل رہی ہے، آپ کے گھر کے اندر کورسز چل رہے ہیں. آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا دنوں دن جو ہے ایسے جو ہے گھر کے اندر کیسے معاملات ہوتے ہیں بعض دفعہ. تو وہی ہے، بچوں کو آپ ایڈمیشن کروائیں گے تو بچے والدین کے ہاتھ چومنے شروع ہو جائیں گے. ہاں، تو ہم چاہتے ہیں نا ہماری اولاد نیک بنے، ہماری فرما بردار بنے، تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا آپ کے بچے کی جو دعوت اسلامی تربیت کر رہی ہوگی. الحمدللہ. جی ثم سبحان الحمدللہ. اللہ سبحان اللہ. جی تو ناظرین کرام، قبلہ علامہ سخاوت مدنی صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی آخر میں، اور اس سے پہلے آپ بیان فرما رہے تھے کہ ایسے اعمال وہ بندہ جو جنت کی خوشبو تک بھی سونگھ نہیں پائے گا، اور آپ نے فرمایا کہ 1000 میل دور تک جنت کی خوشبو بندہ سونگھ سکتا ہے، لیکن کچھ بد نصیب ایسے بھی ہیں کہ جو 1000 میل دور تک بھی جنت کی خوشبو نہیں سونگھ پائیں گے. اور ان کے حوالے سے قبلہ نے بیان بھی فرمایا، تو کوشش کیجئے کہ والدین کے فرما بردار بنیں، اور اس کے لیے قبلہ نے بہت ہی خوبصورت طریقہ بھی ارشاد فرمایا. اگر آپ اس طریقے کو اپنائیں گے، اس پر عمل پیرا ہوں گے، تو انشاءاللہ ضرور آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار بنے گی. اگر والدین سن رہے ہیں تو اپنی اولاد کو ضرور ایڈمیشن دلوائیں تاکہ آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار بن سکے. ایڈمیشن کے لیے نمبر بھی آپ یہ نوٹ کر لیں، یہ جو نیچے دیا گیا نا. جی میں انشاءاللہ اسکرین پہ ناظرین ابھی آپ کو جو ہے ایڈمیشن کے لیے آپ کس طرح ایڈمیشن لے سکتے ہیں، فیضان آن لائن اکیڈمی میں آپ کیسے داخلہ لے سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا سارا طریقہ کار، اس کا ایڈمیشن نمبر جو ہے وہ انشاءاللہ بھی آپ کو اسکرین پہ نظر بھی آ رہا ہوگا، تو آپ اس کو نوٹ فرما لیں. اگر آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں 24 گھنٹے میں کسی وقت بھی، تو آپ اس سے ایڈمیشن کروا سکتے ہیں اپنے بچوں کا. اپنا کروانا چاہتے ہیں، کوئی بوڑھا ہو چکا ہے وہ بھی ایڈمیشن کروا سکتا ہے، کوئی جوان ہے وہ بھی ایڈمیشن کروا سکتا ہے، چھوٹا بچہ ہے 5 سال کا ہے وہ بھی ایڈمیشن کروا سکتا ہے. جی. تو آپ ضرور ایڈمیشن لیں انشاءاللہ، پھر آپ دیکھیں گے کہ کیسی چینج آتا ہے کیسا آپ کی لائف میں. جی تو ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. آج کا جو موضوع ہے بہت ہی خاص ہے، اور قبلہ علامہ سخاوت رضا مدنی صاحب آپ بہت ہی خوبصورت انداز میں آج کے اس موضوع پر، آج کے اس عنوان پر گفتگو فرما رہے ہیں. تو آئیے ایک مرتبہ پھر میں بڑھنا چاہ رہا ہوں جناب محترم حمزہ قادری صاحب کی جانب، اور کلام شامل کر رہے ہیں پروگرام میں ایک اور. تو محترم حمزہ صاحب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پروگرام میں ایک اور کلام شامل کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدتنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جگہ رہے، جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جگہ رہے. یا رب دعا ہے میری میرے بابا وہاں رہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم آل
عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ وہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا۔ پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ اور میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لا، میں مجرم ہوں آقا، میں مجرم ہوں آقا، میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں ہیں جاں بجاں تھانے والے، کہ راستے میں ہیں جاں بجاں تھانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے میرے اعلیٰ حضرت کی، اور کیا کلام ہے امام احمد رضا خان امام تاجدار بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ کیا خوبصورت انداز میں آپ نے کلام لکھا اور محترم حمزہ قادری نے خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھا۔ ناظرین کرام، حمزہ قادری صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام پڑھ رہے تھے، آپ پیش کر رہے تھے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اعلیٰ حضرت کے اس کلام سے، کیونکہ بہت ہی زبردست یہ کلام ہے۔ کلام سے پہلے یہ قبلہ محمد حمزہ قادری صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام پڑھ رہے تھے اعلیٰ حضرت کا۔ اس سے پہلے آپ گفتگو فرما رہے تھے کہ بد نصیب شخص ایسے بھی ہیں جو جنت کی خوشبو تک سونگھ نہیں پاتے، ایسی ہے۔ تو اب کیونکہ پروگرام کافی طوالت اختیار کر چکا ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو وائنڈ اپ کیا جائے۔ تو آخر میں ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا، وہ یہ ہے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم ہے، کم کلام اور اس کا مفہوم بہت زیادہ، یعنی ایک چھوٹی سی حدیث مبارکہ ہے، بھلے ایک لفظ ہے، اس پہ بندہ چاہے تو گھنٹوں کلام کر سکتا ہے، بلکہ گھنٹوں کیا کئی دن تک اس پہ کلام کیا جا سکتا ہے، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم ہیں آپ۔ تو یہاں پہ میں نے بات یہ اس لیے عرض کی ہے کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ کچھ ایسی احادیث، کچھ ایسی باتیں آپ ارشاد فرمائیں کہ جو تھوڑی ہوں لیکن ان کا ہمیں فائدہ بہت زیادہ ہو۔ اس میں کچھ احادیث مبارکہ بھی اگر آپ بیان فرما دیں تو مدینہ۔ میں ایک بڑی پیاری حدیث مبارکہ اس میں وہی عرض کروں گا کہ یہ حدیث مبارکہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ جی، آپ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ہے کوئی ایسا فرد کہ جس کو میں نصیحت کروں وہ خود بھی اس کے اوپر عمل کرے اور دوسروں تک بھی یہ پہنچائے۔ اللہ اللہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں آگے بڑھا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے نصیحت کریے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ذرا تصور کریں، اللہ اللہ اللہ، کیا اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا، اور پھر جو ہے
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نمبر 1 ارشاد فرمایا، میرے آقا نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ تم گناہوں سے بچو سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے، گناہوں سے بچو سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے۔ جی اب بات ہے۔ فرمایا دوسرے نمبر پر اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جو سب سے زیادہ غنی بن جاؤ گے۔ اللہ 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 اللہ، کیا کہنے، واقعی کمال بات۔ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جو سب سے زیادہ غنی بن جاؤ گے۔ اور پھر ارشاد فرمایا نمبر 3 پہ ارشاد فرمایا کہ ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کرو، کامل مومن بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ احب للناس ما تحب لنفسک، چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو نا اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ سبحان اللہ تم سبحان اللہ، کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ کیا کہنے۔ اور پھر نمبر 5 پہ ارشاد فرمایا کہ زیادہ ہنسا مت کرو، اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اس کو ہر ایک چیز کو اگر تھوڑا بندہ ٹچ دے نا تو بہت طوالت ہو جاتی ہے، لیکن میں ایک چیز یہاں عرض کروں گا اس میں یہ کہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جو سب سے زیادہ غنی بن جاؤ۔ آج کے دور میں اس کی ضرورت بھی ہے، دوڑ بھی ہے بندے کی نا کہ میں مطلب ایک گاڑی ہے تو دوسری گاڑی آنی چاہیے، ایسا ہی ہے، 2 گاڑیاں تو تیسری گاڑی آنی چاہیے، ایک کوٹھی ہے تو دوسری کوٹھی ہے، بنگلہ ہے تو پھر ڈبل بنگلہ ہونا چاہیے۔ یعنی دوڑ لگی ہوئی ہے زندگی کے اندر نا بندے کی کہ میرے پاس یہ ہے تو مزید فلاں چیز ہونی چاہیے۔ لیکن یہ کہ اگر بندہ کرنا چاہتا ہے کہ میں غنی بن جاؤں تو فرمایا اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ۔ اچھا اگر ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوں گے تو کیا کریں گے؟ کچھ نہیں نہ کر سکتے۔ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوں گے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ انسان تو بے بس ہے۔ اب یہ کہ انسان کی قسمت میں جو لکھا ہے نا، کہا جاتا ہے کہ جہاں انسان کی 4 چیزیں لکھی جاتی ہیں نا جب بندہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے 120 دن کا ہوتا ہے نا، وہاں یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ اس بندے کو کتنا رزق ملنا ہے، اس کی قسمت کا رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کو کتنا رزق ملنا ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جنگل میں گیا، جنگل میں دیکھا ایک لومڑی کو، لومڑی بڑا تیز تراز جانور ہوتا ہے، کہا لومڑی کو دیکھا، لومڑی کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہیں۔ اب یہ لومڑی کو دیکھ کے یہ شخص کہنے لگا کہ یہ کیسے کھا سکتی ہے، کیسے، یہ نہیں زندہ بھی ہے جنگل کے اندر ہے تو اس کو رزق کہاں سے ملتا ہوگا۔ اچانک دیکھتا ہے ایک شیر آ جاتا ہے، اب یہ شخص درخت کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا، ایک شیر آیا، شیر نے کسی جانور کا شکار کیا اور جو بچا کچھا تھا اس کو وہ لومڑی تھی وہ رینگتی گئی اور اس کو کھانا شروع ہو گئی۔ اس شخص کو بڑا تعجب ہوا، کہنے لگا کہ دیکھیں جب ایک یہ جو ہے لومڑی کے لیے اللہ اس طرح روزی کا اہتمام کر سکتا ہے تو میرے لیے نہیں کر سکتا۔ اب یہ شخص جو ہے، یہ شخص جنگل میں جو ہے یہ جا کے بیٹھ گیا، ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، کوئی چیز نہیں ملی۔ اب یہ کیا اس کا نام ہے، یہ شخص بھوک سے اب کتنے دن نڈھال ہو گیا۔ آواز آئی، اے میرے بندے شیر بن لومڑی نہ بن، تو اشرف المخلوقات میں سے ہے، تو اشرف المخلوقات میں سے ہے، کیا میں تجھے دے نہیں سکتا تھا، لیکن میرے بندے شیر بن لومڑی نہ بن۔ اللہ نے جو ہے ہمیں جو ہے پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو یہ دنیاوی زندگی کو ہم دوڑ رہے ہیں نا، لگے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ کہ ایک اور مثال دیتا ہوں کہ بالفرض بندہ کہیں جاب کرتا ہے، 8 گھنٹے کی جاب کرتا ہے، 8 گھنٹے کی جاب میں مالک نے آفس میں بلایا، بٹھا لیا۔ اب بندے کو ٹینشن اس چیز کی ہے کہ مالک نے بٹھایا ہوا ہے، پیچھے کام رکا ہوا ہے، کوئی ٹینشن تو نہیں نہ ہوگی چونکہ جس نے کام پہ رکھا ہے اسی نے تو یہاں آفس میں بٹھایا ہوا ہے، اس کو کیا ٹینشن، مالک کو ٹینشن ہے پیچھے کام نہیں ہو رہا، یہ بندہ میرے پاس بیٹھا ہے، نہیں، لیکن اس بندے کو کیا ٹینشن ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے نا، جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ کہتا ہے کہ چھوڑ ساری چیزیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، سارے کام ترک کر کے بندہ جب لگ جاتا ہے تو اب بندے کو کیا، مالک نے تو رزق کا ذمہ خود لیا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، رزق کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہوا ہے، بندے کو کیا ٹینشن ہے کہ بندہ جو ہے خواہ مخواہ رزق کے پیچھے لگا رہے۔ تو وہاں پہ فرمایا کہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ تو سب سے زیادہ غنی بن جاؤ گے۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ بندہ نمازی بن جائے، اللہ چاہتا یہ کہ بندہ نیک بن جائے، اللہ چاہتا یہ ہے کہ بندہ اچھے اعمال کرنے والا بن جائے۔ جب بندہ اچھے اعمال کرے گا نا، نیک اعمال کرے گا، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائے گا،
اللہ اس شخص کو غنی کر دے گا۔ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ جی ناظرین کرام، قبلہ نے آخر میں نہایت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی اور بہت اہم باتیں آخر میں آپ نے بیان فرمائی، وہ باتیں کہ جن کو بندہ اپنا کے اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہے۔ اگر بندہ غلط راستے پہ جا رہا ہے تو یہ ایسی باتیں ہیں کہ بندہ ان کو اپنا کر اپنی زندگی کو سنوار کر اپنی زندگی کو بہتر بنا کر جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ اور ناظرین کرام، یہ بات تو حقیقت ہے کہ کل بروز قیامت انشاءاللہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے اور ہمیں اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر سے جام بھر بھر کے انشاءاللہ پلائیں گے۔ لیکن ناظرین، جس طرح قبلہ نے فرمایا کہ شیر بن لومڑی نہ بن، جس طرح وہ بندے کو آواز آئی تھی، تو بات یہ ہے کہ اب اگر ہم اسی بات پہ بیٹھے رہیں کہ جی حضور نے شفاعت کرنی ہے تو بس ٹھیک ہے، ہم نہ نماز پڑھتے ہیں نہ روزہ رکھتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، تو ایسا نہیں ہوگا، ہمیں کچھ نہ کچھ محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب اگر دیکھو، مجھے بتائیں ناظرین کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو بتائیں حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی یا تکلیف پہنچے گی؟ تکلیف ہوگی تو کیا کل بروز قیامت پھر وہ شفاعت کریں گے؟ حضور تو منہ پھیر لیں گے ہم سے کہ اے بندے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، تو نے میری آنکھوں کو تکلیف دی۔ ناظرین کرام، جو یہ اعمال ہیں، چند چھوٹی چھوٹی باتیں قبلہ نے بیان فرمائیں، تو اب ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عمل کر کے ہم اگر جنت میں جا سکتے ہیں تو اس سے بڑھ کے اب اور ہمیں کیا چاہیے؟ تو کوشش کیجئے کہ ان باتوں پر عمل پیرا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام اول تا آخر اس کو دیکھا ہوگا۔ میں اپنے آج کے پینل جو آج کے ہمارے مہمان گرامی ہیں، میں ان کا بہت بہت مشکور ہوں کہ آپ نے انوائٹ کیا، انہوں نے وقت عطا فرمایا، اور محترم حمزہ قادری صاحب، آپ اتنی دور سے تشریف لائے یہاں پر پروگرام کے لیے اور اتنا وقت دیا، اور میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو تکلیف دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سوز و گداز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھنے والے ہیں آپ۔ اور ناظرین کرام، ان کے یوٹیوب پہ کچھ کلام بھی پڑھے ہیں، آپ سرچ کریں حمزہ قادری کے نام سے، انشاءاللہ آپ کو کلام بھی مل جائیں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا۔ تو ناظرین کرام، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، کل تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔ رمضان 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 ماہ غفران ماہ غفران ماہ غفران ماہ رمضان 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 ماہ غفران ماہ غفران ماہ غفران ماہ رمضان